مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جو روحانی علاج آپ جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، گھریلو علاج بھی انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم آج ہم سلسلے میں استخارہ بھی کریں گے۔ آپ آخر تک ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی کسی مسئلے میں روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، گھریلو علاج جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ یاد رہے اگر استخارہ کروانا ہے تو جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام ان کی والدہ یعنی ماں کے نام کے ساتھ ہمیں مسئلہ بھی بھیجیں انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے، اور اگر روحانی علاج کی حاجت ہے تو انشاءاللہ روحانی علاج بھی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ یاد رکھیں کہ جو بھی مسئلہ آپ بھیجیں اسپیلنگ صحیح لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک لائیو سلسلہ ہے، آسانی کے ساتھ میں اگر اسپیلنگ صحیح ہوگی تو پڑھا جا سکے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا علماء اکرام کی زبانی بھی، جمعہ میں بیان میں بھی، ایف جی این چینل کے مختلف پروگرامز میں بھی، کہ یہ جو سال ہے اور آنے والا جو ربیع الاول ہے یہ 1500واں جشن ولادت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سال کا جشن ولادت منانے کا ایک انداز یہ عطا فرمایا ہے کہ اب روزانہ 1500 مرتبہ ہم درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہم روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ روزانہ کم از کم جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اتنا فائدہ پہنچے گا، لیکن کم از کم 1500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں، اور 12ویں شریف تک، اور اللہ پاک توفیق دے تو 12ویں شریف کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول رکھیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کا شفیع ہوں گا، یعنی جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو کثرت درود پاک پڑھنے والوں کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضرور درود پاک کا معمول بنائیے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے سوالات کی طرف چلنے سے پہلے آئیے کچھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان کا کچھ تعارف کرواتا ہوں۔ آپ نے ہمارے سلسلے میں ان حضرات کو دیکھا ہی ہوگا جو آپ کے استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے روحانی علاج بھی عطا فرماتے ہیں۔ آئیے میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ہمارے شعیب بھائی موجود ہیں جن کو آپ سلسلے میں دیکھتے رہتے ہیں، تو آج بھی شعیب بھائی سے انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے لیے روحانی علاج بھی جانیں گے۔ کیسے شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کچھ وقت سے ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آپ
مولانا ارشاد حبیب بھائی کی زیارت بھی کر رہے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ کرتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، انہیں بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ آج بھی انشاءاللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، آج بھی انشاءاللہ ارشاد بھائی سے روحانی علاج بھی جانیں گے، استخارہ بھی کروائیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں۔ اچھا پھر ایک بار بتا دوں کہ اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسکرین پر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ پر، اگر مرد ہیں تو وائس میں بھی آپ ہمیں شارٹ میں سوال چاہے تو بھیج دیں۔ اگر استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ کا بھی سوال آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن مریض اور مریضہ کی والدہ کا نام بھی مریض اور مریض کی والدہ کا نام بھی ضرور بتائیے گا، یا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا اس میں وائس صرف مرد حضرات ہی کریں اگرچہ روحانی علاج جاننا ہے۔ اچھا اسلامی بہنیں اگر ہم سے کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتی ہے یا روحانی علاج جاننا چاہتی ہے تو واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسیج ہمیں کر دے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں پہلے آڈیو سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرے پہ دانے پھنسی بہت زیادہ ہو رہے، تو اس سے چھٹکارے کا کوئی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام موہن ہے، میرے آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، برائے کرم حضرت کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم رضا ہے، میرا کچھ سامان گم ہو گیا ہے، یہ مل جائے ایسا کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی چلتے ہیں ناظرین، جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کے روحانی علاج کی طرف، اور یوٹیوب پر بھی سوالات آنا شروع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ الکریم ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ پہلے کچھ جو سوال لیے ہیں ان کے جوابات دے دیتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ چہرے پر دانے اور پھنسی وغیرہ نکل آتی ہیں تو اس کے دور ہونے کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ چہرے پہ دانے ہو یا بدن میں کہیں پر بھی دانے ہو، آپ نے 3 مرتبہ پہلے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا رقیب یا رقیب یا رقیب پڑھنا ہے، پھر آپ درود پاک پڑھ کے اپنا اول آخر جو بھی پڑھے گے درود پاک اس پہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں۔ دم کرنے کا جہاں پر بھی آپ کے دانے وغیرہ نکل رہے ہوں آپ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے دانے جاتے رہے گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا ارشاد بھائی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانے تو چلے گئے لیکن وہ داغ چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے سے بدنما بھی لگتے ہیں، اگر خاص کر کے چہرے پر اگر ہو تو وہ اچھے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ اگر پھنسیاں تو ماشاءاللہ شعیب بھائی نے بتا دی کہ اگر وہ ہے تو چلی جائے گی اس عمل کی برکت سے، لیکن اگر داغ رہ گئے ہیں تو کیا وہ جانے کا بھی کوئی روحانی علاج ہے کہ داغ چلے جائے؟ جی ماشاءاللہ اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست علاج ہے جی اور وظیفہ ماشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اچھا ہاں، ٹھیک ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا کی طرح اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد یا نورو یا نورو یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ من لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ جو داغ دھبے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی نماز کی برکتوں میں ایک یہ بھی برکت بیان کی جاتی ہے نا کہ نماز چہرے کو پرنور بناتی ہے۔ جی ماشاءاللہ جی۔ تو اب یہ اس میں کیا ہے، پھر 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو 5 مرتبہ وضو بھی کرنا ہے۔ اب لوگ اپنے چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے، خوشنما نظر آنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ فیئرنیس کریم استعمال کرتے ہیں، پھر فیس واش استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پھر اسکن اسپیشلسٹ سے اگر کسی کے چہرے پہ دانے آ رہے ہیں تو پیسے بھی بڑے خرچ کیے جاتے ہیں، بس اس وجہ سے کہ میرا چہرہ خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے ایک دم پیارا عمل بتایا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد
15 बार या नूरू जी। ये पढ़कर अपनी हथेलियों पे दम करके चेहरे पर फेर लेना है। इंशाअल्लाहुल करीम अगर दाग धब्बे हैं तो वो चले जाएंगे, और अगर फोड़ी फुंसियाँ हैं तो जो रूहानी इलाज हमारे शोएब भाई ने बयान किया है वो करने से इंशाअल्लाह फोड़ी फुंसियाँ भी दूर हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल हमें मौसूल हुआ है शोएब भाई के आँखों में बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसके लिए कोई रूहानी इलाज? अब तो देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। सही। इसका तो इसकी एक वजह तो जो है मोबाइल का इस्तेमाल भी है, और ख़ास करके लाइट बंद जब होता है, यानी रात में सोने के वक्त में सारी लाइट की बत्तियां बंद हैं, उस वक्त में जो फ़ोन का इस्तेमाल होता है तो उसकी लाइट की जो रेज़ है ये आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। फिर इसकी वजह से छोटी छोटी उम्र में बच्चों को आँखों से पानी जाना, आँखों में लाली का आना, या फिर नज़र का कमज़ोर होना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फिर डॉक्टर कुछ वक्त के लिए ही सही, या किसी को तो दायमी भी कभी कभी चश्मे का कह देता है। तो कोई ऐसा अमल कि अगर, एक तो सबसे पहले तो नाज़रीन चूँकि बात निकली है तो अर्ज़ ही कर ही देता हूँ कि हमें रात के वक्त में वैसे भी मोबाइल का ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह करे हम सबको अमल की तौफीक नसीब हो। अब ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा दाखिल हो चुका है कि इससे बचना तो अब बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि हम ज़रूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करें, और जब रात के वक्त में बिलखुसूस बत्तियाँ जब बंद हो तो इसके इस्तेमाल से अपने आप को बचाए, इससे परहेज़ करें ताकि हमारी आँखों की हिफाजत रहे। आँख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हमारी थोड़ी सी नादानी हमारी आँखों की रोशनी को कमज़ोर कर सकती है। तो अल्लाह की इस नेमत की कदर कीजिए, और मोबाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से, और बिलखुसूस बत्तियाँ जब बंद हो उस वक्त इसके इस्तेमाल से अपने आप को बचाए। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब करे। जी, अगर अब हो गया है तो कुछ अमल भी बता दें कि रोशनी बहाल हो जाए। इसके लिए ये कि अब चाहे बच्चे को हो या बड़े को, अगर इतना बच्चा है कि खुद से अमल कर सकता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी फ़र्द ये अमल कर लें। करना ये है कि हर नमाज के बाद में 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, और दोनों शहादत की उंगली पे दम करना है, और ये उंगली को अपने अपने आँखों पे रख देना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आँखों की जो भी जुमला बीमारी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। अच्छा, साहिल ने सवाल ये भी किए थे कि आँखों में तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ से मुराद शायद दर्द वगैरह भी हो, जिक्र भी उन्होंने नहीं किया। कमज़ोर आँख की रोशनी कमज़ोर हो रही है, जी। लाल आँखें होती हैं, या जी इसके लिए ये है कि अगर इनके आँखों में शदीद दर्द है, ठीक, दर्द अगर आपकी आंखों में है, या नाजरीन में ऐसा कोई भी हो कि जिनकी आंखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, दर्द वगैरह हो रहा है, तो उनके लिए अमल ये करना है, फजर के वक्त में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान जो वक्फ़ा होता है, इस दौरान आपने 41 टाइम्स सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्हम्दु शरीफ ये मुकम्मल सूरत को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अब पढ़ करके अपने आँखों पे दम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से भी आँखों का जो दर्दपन है अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, इब्राहिम रज़ा भाई हैं, सवाल कर रहे हैं कि सामान कुछ शायद गुम हुआ है, वो मिल जाए, उसके लिए कोई रूहानी इलाज? इसके लिए करना ये है, आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु कलमा तैयबा का सिर्फ इतना हिस्सा, ला इलाहा इल्लल्लाहु 1008 मरतबा, 1008 मरतबा यानी 1008 बार आपने ये पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ के दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका जो सामान गुमा है वो मिल जाएगा। अच्छा, कब तक करना है ये अमल? जब तक सामान ना मिले तब तक ताहुस्सुल मुराद। ठीक है, जब तक सामान नहीं मिलता है रोज़ाना ये अमल आपने करना है। इस अमल के लिए कोई वक्त ख़ास नहीं है, लेकिन रोज़ाना ये अमल करना है बिला नागा 1008 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ ये पढ़कर अल्लाह करीम से दुआ भी करते रहें कि जो सामान गुम हुआ है वो मिल जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से सामान मिल जाएगा। कुछ यूट्यूब पर भी सवालात मौसूल हुए हैं, उनको भी सिलसिले में हम शामिल करते हैं। एक सवाल हमें मिला है कि अच्छा, इन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है, मसला बयान नहीं किया है। खैर, अगर आप जो है मोहम्मद आबिदीन हुसैन अत्तारी, इन्होंने अपना मसला नहीं बयान किया। अगर आप किसी मसले में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो अपना मसला भी हमें भेज दें। एक सवाल मौसूल हुआ है कि गुनाहों से बचने का वजीफ़ा बता दीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको गुनाहों से बचने के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। एक और सवाल है कि मुमताज़ पटेल के आईडी से ये सवाल किया गया है कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ुद का घर नहीं हो रहा है, असबाब नहीं हो रहे हैं, ख़ुद का घर हो जाए
اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. تو یہ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ خود کا گھر ہو جائے اس کے لیے کوئی روحانی علاج یہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی، خود کے گھر ہو جائے اس کے لیے کرنا یہ آپ نے جمعہ کے دن آپ نے بعد نماز عصر جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے، مرد جس مسجد میں نماز پڑھے گا اس مسجد میں، اور اسلامی بہن اگر یہ کرنا چاہتی ہے تو عصر کی نماز آپ نے پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ جائے، مرد مسجد میں بیٹھ جائے. بیٹھنے کے بعد میں آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کا مسلسل ورد کرتے جائے. مغرب کے وقت سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر لیں اور اپنی جو بھی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا خود کا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک روحانی علاج بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی روحانی علاج. تو دیکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وہ فعل جو گناہ ہے اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ فعل گناہوں کا ہے، گناہ والا فعل ہے اور اس سے میرا رب ناراض ہو سکتا ہے. سب سے بڑی نعمت کسی چیز کا احساس، یعنی گناہوں کا احساس، یہ گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر بندے میں احساس ہے تو گناہ سے بچے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ بھی دے، خوف بٹھائے اور ساتھ ساتھ گناہوں کا احساس بھی پیدا کرے. اور ساتھ میں اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یا عفو یا عفو یا عفو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کی کثرت کرنی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا عفو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، ایک سوال موصول ہوا ہے ارشاد حبیبی بھائی کہ سلام، وعلیکم السلام، میرے چہرے پر بہت دانے ہیں اور صحت گرتی جا رہی ہے. میرا نام ثنا بنت واحدہ ہے، استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجیے. آپ نوٹ فرما لیں، نام ہے ثنا، ان کی والدہ کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے واحدہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے چہرے پر دانے اگر آتے ہیں تو اس کا روحانی علاج بھی بیان کیا ہے. پھر انشاءاللہ استخارہ کے جواب کے بعد میں روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. کیا یہ سوال بھی ایک مزید کر رہے ہیں، کیا دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا بستہ جونپور میں لگتا ہے؟ کہاں لگتا ہے بتا دیجئے. میں والد صاحب کو بھیج کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو جونپور کے بستے کا اگر آپ ایڈریس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے میں ایک نمبر آپ کو عرض کرتا ہوں، اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر لیں یا آپ کے گھر کے کسی مرد سے ہم سے رابطہ کروا دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں پر بتا دیا جائے گا کہ جونپور میں کہاں بستہ لگتا ہے. آپ نمبر نوٹ فرما لیں 7400451126. یہ ہماری بائی پوسٹ تعویذات کی سروس کا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہاں سے جونپور کے بستے کا ایڈریس بھی بیان کر دیا جائے گا. جی کچھ آڈیو سوالات کو. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ظاہر اچھا ہے، باطن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو پاک کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جی شعیب بھائی، باطن کی صفائی کے لیے کچھ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کریں اس کے لیے؟ یہ جو عمل ہے کہ گناہ سے بچے گا تو باطن پاک و صاف ہو ہی جائے گا. تو یا عفو کی کثرت جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل باطن کی صفائی کے لیے بڑا مجرب ہے کہ اس سے انشاءاللہ باطن کی صفائی ہوگی. آپ یہی عمل کی کثرت کریں، یا عفو اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل باطن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کر لیں کہ آپ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہ تو گناہوں کی طرف جو ذہن آپ کا جا رہا ہے یا باطن آپ کا جو برا ہے، اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی طرف جانے سے بچو گے. اور ظاہر سی بات ہے جب گناہوں کی طرف جانے سے بچے گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں دل لگے گا، اور نیکیوں میں دل لگے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیک بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. جی استخارہ کرنا تھا. جی استخارہ جواب. ثنا بنت واحدہ کا استخارہ کیا گیا ہے. جی استخارے کے اندر وقتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کو انشاءاللہ العظیم وظائف وغیرہ دیے جائیں گے، اس پر عمل کیجئے اور تعویذات وغیرہ بھی لے لیجئے. دعوت اسلامی کے جہاں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں
وہاں سے تعویذات لے لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے لیے کوئی ایک تو چہرے پر دانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو چہرے پر اگر دانے آتے ہیں تو آپ روزانہ 3 مرتبہ کسی بھی وقت میں یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ اول و آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرے اور اپنے چہرے پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل چہرے پر دانے آنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بعض اوقات گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر گرم چیز آپ کے استعمال میں ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ وہ چیزیں جو تاثیراً گرم ہوتی ہیں اس سے بھی بعض اوقات چہرے پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اس سے آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ آپ کی صحت بھی گرتی جا رہی ہے، اس کے لیے روحانی علاج آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے جب بھی پانی پینا ہے تو 33 بار 33 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یا سلامو اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پھر پانی پینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو صحت میں کمزوری آ رہی ہے وہ انشاءاللہ الکریم دور ہوگی۔ ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں، لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اس گھریلو علاج میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنی ہوگی جو تاثیراً گرم ہیں۔ تو جیسے تو آپ کو اگر چہرے پر جو دانے آ رہے ہیں وہ گرم چیزیں کے استعمال کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں، تو پھر جو ابھی عمل بتایا جائے گا یہ گھریلو علاج ہیں، یہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے عمل ہے، تو اس سے پھر آپ پرہیز کیجیے گا، لیکن پہلے ڈاکٹر سے آپ رابطہ کر لیجئے گا۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ کو 10 عدد بادام کے ساتھ اور 10 عدد کھجوروں کے ساتھ گرائنڈ کرنا ہے، یعنی اس کا شیک بنا لے، اور صبح و شام یہ ایک گلاس آپ نے یہ شیک پینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کھجور کی تاثیر بھی گرم ہے، بادام کی تاثیر بھی گرم ہے اور دودھ کی تاثیر بھی گرم ہے، تینوں چیزیں گرم تاثیر کی ہیں۔ اگر چہرے پر دانے گرم تاثیر کی وجہ سے آ رہے ہیں تو پھر عمل یہ نہیں کیجیے گا، ڈاکٹری علاج کر کے پہلے چہرے کے دانے ختم کرے اور اس کے بعد یہ علاج کرے، ورنہ جو 33 مرتبہ یا سلاموں کا عمل بیان کیا گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے تو صحت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹینشن ڈپریشن کے دور ہونے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ڈپریشن کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ کاروبار میں بندش کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جس سے بندش وغیرہ کوئی کاروبار میں ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہماری ساس کو نا پتھری کا بیماری تھا، تو ڈاکٹر علاج کرے 2-3 مہینہ، دوا سے کچھ 19-20 نہیں ہوا، تو میں بھیونڈی شہر سے اپنے تعویذ اختاریہ بستہ پر سے تعویذ لیا، الحمدللہ اس سے تعویذ سے بہت فرق ہوا۔ ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، مطلب تمہارا پتھری گیا تو کہاں گیا۔ اور ایک مسئلہ ایسے تھا، میرے سالی کو زبان میں چھالے بہت پڑ رہے تھے، تو ان کا یہی تعویذ اختاریہ سے بستہ سے میں تعویذ حاصل کیا، ان کا بھی الحمدللہ تعویذ کا دیا ان کو۔ جب سے وہ تعویذ لیے، پانی پیے، الحمدللہ ان کا جو چھالا آج تک ابھرا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ بہت علاج کرائے، کبھی 50-60 ہزار کا علاج کرائے، لیکن وہ آرام نہیں ہوا، وہ تعویذ سے آرام ہو گیا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک شافی ہیں، کس ذریعے سے شفا عطا فرمائے ہم نہیں جانتے، ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی حفاظت فرمائے۔ جی شعیب بھائی کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کے لیے کہ اگر وہ ہے تو ختم ہو جائے، تو اس کے لیے کیا فرمائیں گے کچھ روحانی علاج؟ جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے اس کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے ٹینشن ڈپریشن دور ہو جائے گا
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, एक सवाल मौसूल हुआ है कि कारोबार में अगर बंदिश है तो उसके ख़त्म होने के लिए कोई रूहानी इलाज जानना है। तो देखें, अगर किसी के कारोबार में बंदिश है तो उसका रूहानी इलाज ये है कि बाद नमाज फ़ज्र आपने अगर घर में बंदिश है तो घर में भी अमल किया जा सकता है। कारोबार जैसे दुकान है आपकी और आपको ख़तरा है कि कहीं दुकान में बंदिश तो नहीं है, तो ये दुकान में अमल आप करेंगे। या किसी का गोडाउन है और गोडाउन पर ख़तरा है कि किसी ने बंदिश वगैरह किया है, तो आप गोडाउन पर ही अमल करेंगे कि फ़जर की नमाज़ मस्जिद में बाजमात अदा करने के बाद फ़ौरन अपने उस मकाम पर पहुंच जाए जहां बंदिश का अंदेशा है। और आपने ऐसे जूते इस्तेमाल करने हैं इस अमल करने के लिए कि जिसके सोल चमड़े के हो, भले ऊपर का हिस्सा किसी और में इसका बना हो, किसी और चीज़ का बना हो, लेकिन उसका सोल जो है वो चमड़े का हो। ऐसे जूते आपने इस्तेमाल करना है और घर के या जो भी जगह पर आप ये बंदिश का अमल कर रहे हैं, बंदिश ख़त्म करने के लिए, इस घर के दरवाज़े के बाहर खड़े होकर आपने एक मरतबा सूरह नास पढ़ना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ आपने ये अमल करना है। फिर अमल करने के बाद आप बग़ैर पीछे देखे उल्टा कदम पाँच उल्टे कदम पीछे आए। फिर उसके बाद अपने जूते उतार ले और इसके सोल को आपस में टकरा दे, यानी झाड़ ले। जो सोल चमड़े के हैं उनको आपस में टकरा ले, झाड़ ले। फिर वो जूते पहन कर आप जिस जगह पर आप ये अमल कर रहे हैं, दुकान है, गोडाउन है या फिर घर है, आप ये जूते पहन कर आप घर में दाखिल हो जाए या दुकान वगैरह में दाखिल हो जाए। फिर उसके बाद में धूनी दे, कोयले वगैरह जलाकर उसमें लुबान डालकर पूरे घर में आप धूनी दे दे। ये अमल आप चाहे तो आपको ऐसा, अगर एक मरतबा करने से ऐसा लगता है कि बंदिश ख़त्म हो गई है, कारोबार चल पड़ा है, तो एक मरतबा करना भी काफ़ी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार जो अमल किया था उसके बाद भी कारोबार बेहतर नहीं हुआ है, तो ये अमल को आप कुछ दिन के बाद या चाहे तो नेक्स्ट डे दोहरा लें। चंद दिन ये अमल अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपकी घर की या आपके दुकान वगैरह की कारोबारी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। एक अमल आप ये भी करते रहें कि आपने रोज़ाना 7 मरतबा या मुहयी या मुमीतु, या मुहयी या मुमीतु, या मुहयी या मुमीतु, अल्लाह पाक के ये 2 सिफ़ाती नाम को एक साजिश अंदाज से मैंने पढ़ा है। इसी अंदाज से पढ़कर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ अपने ऊपर दम कर ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कारोबारी बंदिश, अगर आप कारोबार करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको ये अमल करना पड़ेगा, फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई और करता है, जैसे वालिद करते हैं, तो वालिद को ये अमल करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कारोबारी बंदिश से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह। जी, एक सवाल था, कुछ सवालात जो मौसूल हुए हैं कि एक तो बाहर थी शोएब भाई पत्थरी के हवाले से कि माशाअल्लाह आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर गए, पत्थरी की तकलीफ़ उनकी दूर हुई है। क्या इलाज, यानी पत्थरी अगर किसी को है तो क्या रूहानी इलाज आप तजवीज़ करते हैं? इसके लिए करना ये है कि एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है और 7 मरतबा सूरह अलम नशरह इसको मुकम्मल पढ़ना है। पढ़ करके पानी में दम कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। चाहे पतरी कैसी भी हो, अल्लाह ने चाहा तो इसके अमल की बरकत से निकल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह 46 टाइम लिख कर उसे अगर पानी वगैरह में, पानी की बोतल में आप डाल दें, अगर किसी को पथरी है, चाहे वो पथरी पित्ते की हो या मसाने की पथरी हो या गुर्दे की पथरी, मतलब, तो उस तावीज़ को आप इस्तेमाल यूँ करें कि आपने एक सादे कागज़ पर 46 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु लिखें और उसको पानी की बोतल में डालकर उसका पानी पथरी का जो मरीज़ है उसको पिलाते रहे। इससे भी इंशाअल्लाह पथरी जल्द ही रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। माशाअल्लाह ये इस तरीके से कि हमारे जैसे अभी इन्होंने बताया भिवंडी में एक बस्ता लगता है जी, इस तरीके से हमारे इंडिया भर में भी कई सारे मकामात पे अल्हम्दुलिल्लाह बस्ते लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दावत इस्लामी के स्टॉल से आप तावीज़ात लेके फैज़याब हो जाए, यानी आपकी बीमारी परेशानी दूर हो जाए,
تو آپ بالکل دعوت اسلامی کے تعویذات اطہری کے بستے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایڈریس کے لیے آپ اپنے یہاں کے مبلغین جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں, وہ بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کہاں ہمارے تعویذات کے بستے لگتے ہیں. اور خصوصی طور پہ ہر جمعرات کو جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے آپ وہاں پہ بھی جائیں, وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلومات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. جی آئیے کچھ یوٹیوب پر موصول ہونے والے سوالوں کو شامل کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا ہے. سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیٹا محمد سرور, اس کا استخارہ کروانا ہے. روزگار کے اس کے ساتھ مسائل رہتے ہیں. والدہ کا نام نسیم ہے. ٹھیک ہے, آپ نوٹ فرما لیں, سرور بن نسیم. روزگار کے مسائل رہتے ہیں. تھوڑا سا اگر روزگار کے مسائل ہیں تو اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دیا کریں کہ جیسے روزگار کا مسائل ہے تو کیا مسائل ہے, روزگار چل نہیں رہا ہے یا جاب کی تلاش میں ہے, کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اسباب نہیں بن پا رہے. تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے تو ہمارے لیے بھی اس کے مطابق استخارہ کرنا اور روحانی علاج دینا آسان ہوگا. انہوں نے ہی دوسرا سوال بھی یہ بھیجا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرا بھی استخارہ کرنا ہے. میرا نام نسیم اور والدہ جمیلہ, ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہیں. نسیم ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے جمیلہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں. ایک سوال مزید ہمیں جو موصول ہے وہ بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سگائی ہو چکی ہے, 1 سال ہو گئے ہیں مگر شادی کے لیے اسباب نہیں ہو رہے ہیں. جلد شادی ہو جائے اس کا روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہیں, روحانی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو کھانسی کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی آپ استخارہ فرما لیں, تب تک ہم کچھ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک تو سوال یہ ہے کہ سگائی ہو چکی ہے لیکن نکاح کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں. یعنی آج ناظرین اکرام, آج شادی کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب شادی کرنا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جب لاکھوں روپے بینک میں ہوں گے تو ہی شادی ہو سکے گی. شادی کرنا ہے تو لڑکے کے گھر والوں نے, اب لڑکا وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو فکر ہے کہ سب کو, جتنے رشتہ دار ہیں سب کو کپڑے بھی بنانے پڑیں گے. پھر لڑکی کے گھر میں شادی ہے تو اب لڑکے کے گھر والوں کو ایک فکر لگی ہے کہ جہیز بھی دینا ہے, جہیز میں گاڑی بھی دینی چاہیے, نیکلیس بھی دینا چاہیے, واشنگ مشین بھی دینا چاہیے, فریج بھی دینا چاہیے. نہیں دیں گے تو برادری میں منہ نہیں دکھانے کے لائق رہیں گے. اب شادی کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے جس کی وجہ سے آج گناہ, یعنی اس طرح کے گناہ جو شادی نہ ہونے کی وجہ سے نفس کرواتا ہے, یہ گناہ پھر بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ حکم یہ ہے کہ شادی کو آسان کیا جائے. تو اب پتہ نہیں کہ کس وجہ سے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں. لیکن ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ عموماً ایسا لگتا ہے کہ شادی کرنی ہے تو 1,00,000-2 لاکھ روپے میں کام نہیں چلے گا. 1,00,000 روپے کا تو کھانا ہونا چاہیے, 50-60 ہزار کا تو ہال ہونا چاہیے, پھر 500-600 باراتی آئیں گے, 500-600 مہمان ہوں گے تو ان کا کھانے کے لیے ویسا اہتمام بھی ہونا چاہیے. تو ہم نے اتنا مشکل کر دیا. پھر کپڑے بنانے ہیں, پھر شادی اچھی ہونی چاہیے, سوٹ مہنگا ہونا چاہیے, گاڑی میں جائیں گے گاڑی ہونی چاہیے, اچھا پہلے گھر لینا چاہیے. شادی کو اس قدر مہنگی کر دی گئی ہے کہ ایک عام انسان شادی سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ کروں یا نہیں کروں. تو میرے FGN چینل کے ناظرین ریکویسٹ ہے کہ شادی کو آسان کریں. یہ دیکھیں کہ لڑکا حلال کماتا ہو, اور لڑکے والے لڑکی کے متعلق یہ دیکھیں کہ دیندار ہو اور اچھا رشتہ ہو, اچھے خاندان سے ہو, نکاح کر دینا چاہیے. یہ ہماری جو مانگیں ہیں کہ جہیز میں یہ چاہیے, یا پھر یہ تمنائیں ہیں کہ لڑکے کی ایسی کمائی ہونی چاہیے, لڑکا جب شادی کرے تو اس کے ایسا ہال ہونا چاہیے, یہ ساری چیزوں سے بچیں تاکہ شادی آسان ہو اور ہمارے نوجوان گناہوں کی طرف نہ جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کیا فرمائیں گے کہ اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ایسی آ رہی ہے؟ ان کے جو کہنے کا یہ تھا کہ شادی وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے, طے مطلب سگائی وغیرہ ہو گئی ہے, لیکن اسباب پیدا نہیں ہو پا رہے. وہی ہوگا, پیسے نہیں ہوں گے, یہ ہوگا. اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لیجئے, اور اس وقت میں آپ نے روزانہ جو ہے نا 100 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے.
اور ہر بار جب آپ شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف کے ساتھ میں پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاء اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ جو چاہے گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیے جائیں گے. انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یعنی رکاوٹ شادی میں جو آ رہی ہے نکاح ہونے میں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دور ہو جائے گی. اچھا کھانسی بہت ہے جی، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 66 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں. انشاء اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے کھانسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ارشاد بھائی کچھ استخارے تھے، کیا فرمائیں گے، کیا جواب ہے؟ استخارے کے لیے آیا تھا ایک تو محمد سرور جی بن نسیم، ان کے روزگار کے مسائل تھے تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر نظر بد کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے ایک زبردست تعویذ میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اسے بنا لیں. اللہ نے چاہا تو کیسی بھی نظر ہو وہ انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کرنا یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو یا گلے وغیرہ میں پہن لیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی تعویذات وغیرہ کچھ لکھیں تو اس کے جو گول دائرے ہوتے ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. جیسے اس میں یا حی یا قیوم میں قاف کا جو گول دائرہ ہے یہ بھی کھلا ہونا چاہیے، اور واو کے اندر جو گول دائرہ ہے، میم کے اندر جو گول دائرے ہیں یہ سب کھلے ہونے چاہیے. انشاءاللہ الکریم بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی اس تعویذ سے انشاءاللہ. اچھا نسیم بنت جمیلہ کا بھی استخارہ تھا؟ جی جی، نسیم بنت جمیلہ کا بھی استخارہ کیا گیا ہے. ان کے طبیعت کے معاملات تھے تو استخارہ کیا گیا ہے. استخارے کے اندر وقتی طور کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کو کچھ وظائف پیش کیے جائیں گے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جی جس کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہیں اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کی کثرت کریں. اور اگر یہ طبیعت کافی وقت سے خراب ہے تو آپ روزانہ کسی بھی وقت میں 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے. پھر پڑھ کر چاہے تو آپ اپنے بدن پر بھی دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت کی خرابی میں جو بھی پرابلم ہے آپ کی وہ دور ہو جائے گی. یا سلاموں کی کثرت بہت زیادہ کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے طبیعت صحیح رہے گی انشاءاللہ. چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف. جی کچھ سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جاوید احمد ہے اور میں رانچی سے بات کر رہا ہوں. میری ماں کا نام سیدہ انوری سلطانہ ہے. کافی دن سے پریشان ہوں، روزی روزگار بند ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ روزی کے متعلق آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام شیخ محمد مؤخر ہے. میرے والدہ کا نام منیرہ بیگم ہے. میں ایک 35 ٹن کی لوری لینا چاہ رہا ہوں. لینا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ استخارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں. ان کی والدہ کا نام کیا بتائیں؟ منیرہ. ٹھیک ہے مؤخر بھائی انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں. 35 kg ٹن کی جی یہ ٹرالی لینا چاہ رہے ہیں؟ جی گاڑی، بڑی سی گاڑی. ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور منہ کی بدبو کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. منہ کی بدبو کا روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، ایسا کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ روزی میں پریشانی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ شاید واٹس ایپ پر ہمیں سوال موصول ہوا ہے، یہ کیا فرمائیں گے شعیب بھائی کہ روزی میں اگر پریشانی، آپ استخارہ فرما لیجئے۔ جی، روزی میں اگر ان کو ایسا ہے کہ پریشانی وغیرہ کا معاملہ ہے تو آپ نے عصر سے مغرب کے دوران آپ نے پڑھنا یہ ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اس کا مسلسل ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے روزی میں چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس کا عمل آپ نے کرنا ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ میں، ایسا نہ ہو کہ آپ چلتے پھرتے ہی عمل کر رہے ہو، توجہ آپ کے اس عمل پہ نہیں بلکہ کہ آپ کہیں اور بھی گفتگو کر رہے ہو اور عمل یہاں پہ بٹن وغیرہ بھی دب رہے ہو، تو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عصر سے مغرب مسجد ہی میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عمل روزی میں آسانی کے لیے آپ نے یہ بھی کرنی ہے، چاہے روزی میں جاب آپ کو نہیں مل رہی ہیں یا جاب پر تو ہے لیکن ساتھ والے کسی طرح سے پریشان کرتے ہیں، یا کام پر جاتے ہیں تو طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، یا کاروبار کرتے ہیں تو وہ دھندا آپ کا چل نہیں رہا ہے، اس طرح کے اگر کوئی پرابلم ہے، روزی سے متعلق کیسی ہی پرابلم اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایک عمل جو ابھی میں عرض کروں گا یہ بھی کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے، یعنی یوں سمجھ لے کہ سر پر نہ ٹوپی ہو نہ سر پر چھت ہو، ایسی جگہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے 500 بار 500 ٹائمز یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو روزی میں جو برکت، جو روزی میں تکلیف آ رہی ہیں وہ دور ہوتی نظر آئے گی، انشاءاللہ روزی میں اس سے برکت بھی رہے گی۔ اچھا، شیخ مؤخر بھائی ہیں، استخارہ کروانا چاہتے تھے کہ 35 ٹن کی یہ کوئی ٹرالی لینا چاہتے ہیں، ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ جاننا چاہتے تھے، کیا فرمائیں؟ جی، ان کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارے کے اندر بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک درود پاک ہے، اس درود پاک کا میں ایک طریقہ بھی عرض کرتا ہوں، پہلے درود پاک آپ سن لیں، پھر انشاءاللہ الکریم اس کا ایک طریقہ میں عرض کروں گا، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے تو منہ کی بدبو اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائے گی۔ عمل کیا ہے؟ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، علی النبی الطاہر، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر۔ یہ درود پاک کسی بھی وقت میں، کوئی وقت خاص نہیں ہے، بلکہ آپ ایک دن میں کئی ایک بار بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ پہلے اپنے پھیپھڑوں میں، لنگس کے اندر آپ پہلے سانس کو جمع کر لیں اور پھر 11 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ درود پاک یاد کر لیں اور آپ نے یہ عمل کے دوران میں سانس نہیں لینا ہے۔ پہلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ 5-6 مرتبہ کے بعد میں آپ کو سانس لینے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر سانس لے لیں۔ چند ایک مرتبہ یہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس ہماری ایک سانس روکنے کی کیپیسٹی ایسی ہو جائے گی کہ سانس روک کر ہم یہ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یعنی سمجھ لو کہ ایک ہی سانس میں 11 بار یہ درود پاک جو پڑھے گا انشاءاللہ الکریم اس کے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ دیکھیں، منہ کی بدبو کے لیے بعض اوقات پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی منہ میں بدبو آتی ہیں، تو آپ ڈاکٹری علاج بھی کرائیں۔ اگر پیٹ کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو آپ ڈاکٹری علاج کرا لیں۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ دانت کے اندر جو ہے کچھ چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے جو وہاں پر سڑ رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی منہ میں بو آ رہی ہوتی ہیں، تو آپ دانت کو اچھی طرح صاف کرنے کا بھی معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل منہ کی بدبو دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ 2 مرتبہ یہ سوال آج کے سلسلے میں ہم سے ہو چکا ہے، کیا فرمائیں گے؟ کوئی اور بھی عمل اگر ہے کہ گناہوں کی عادت چھوٹ جائے اس کے لیے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں تنہا بیٹھ کر کے آپ نے یا حمیدو
या हमीदू 93 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, कम से कम 45 दिन तक ये आप अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की बरकत से बुरी आदतों और गुनाहों से अल्लाह ने चाहा तो बचने की तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। यूट्यूब के सवालात को सिलसिले में शामिल करते हैं। सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी बेटी आयशा है, हमारा नाम है सईदा। आयशा के बच्चे नहीं हो रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए और इस्तिखारा करके बताइए कि क्या परेशानी है। अल्लाह पाक औलाद की नेमत नसीब करे। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको इस्तिखारा करके अर्ज़ भी करते हैं। आयशा की अम्मी का नाम सईदा नाम है, आयशा बिनते सईदा। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको इस्तिखारा करके। एक सवाल है, अस्सलामु अलैकुम, मेरे बच्चे नेक बने, दुआ की गुजारिश है, पढ़ाई में दिल लगे, दुआ की गुजारिश है। जी शोएब भाई दुआ फरमा दे कि बच्चे नेक भी बन जाए, पढ़ाई में दिल भी लगे। अच्छा ये एक मसला है ना, पढ़ाई में दिल नहीं लगना। मोबाइल में तो दिल लग रहा है, खेल में तो दिल लग रहा है, तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है बच्चों का। स्कूल जाने के वक्त में पेट में दर्द भी होता होगा, फिर स्कूल जाने के वक्त में बुखार भी आ रहा होता होगा। तो कुछ ऐसा अमल बताए कि बच्चों का पढ़ाई में दिल लगे। दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो उसमें भी दिल लगे, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं तो आज के दौर में दुनियावी तालीम की भी ज़रूरत है, सही, तो उसमें दिल लग जाए। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो यकीनन इसका भी फ़ायदा पहुँचेगा ही, हमारे माशरे को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसके लिए कोई अमल? जी इसके लिए अमल ये करना है आपने, दिन में 5 वक्तों में, चाहे ये पाँचों नमाज़ों को ले लें या दिन में कभी भी आपने, लेकिन 5 वक्त में आपने ये अमल करना है। आपने पढ़ना ये है, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा। ये पढ़ करके बच्चे के पानी पे दम करके बच्चे को पिला लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पढ़ाई वगैरह में दिल लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए 5 वक्त ये अमल करना है। बेहतर है कि 5 नमाज़ों के बाद कर लें कि इससे याद भी रहेगा कि हर नमाज के बाद ये अमल करना है और आसानी के साथ ये अमल आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा इन्होंने सवाल वैसे बस दुआ की गुजारिश की है कि बच्चे नेक बन जाए जी, लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ कि नाजरीन, एक ये भी एक आलमी मसला बना हुआ है, सिर्फ एक हमारे मुल्क की ही बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ माँ बाप की एक शिकायत है अपनी औलाद के लिए कि ये सुनते नहीं है, मानते नहीं है, ज़िद करते हैं, नाफरमानी करते हैं, जो काम का नहीं कहा जाए वही काम करते हैं। कभी कभी बच्चे थोड़े से इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, नाफरमानी वालिदैन की, फिर वालिदैन को इससे फ़िक्र भी लाहिक रहती हैं कि आगे जाकर कैसे होगा अगर ये इस तरह नाफरमानी करेंगे। तो क्या बच्चों को फर्मा बरदार बनाने, नेक बनाने के लिए कोई अमल है? जी इसके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल ये है कि बच्चा जब भी सोया हो तो आपने बच्चे के सिरहाने खड़े होकर के कम से कम 1 हाथ का फासला हो, इतना दूर आपने खड़े रहना है और इतनी बुलंद आवाज़ से आपने पढ़ना है कि बच्चा सुने लेकिन उठे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि बच्चा उठ जाए लेकिन बच्चा सुने, उठना नहीं है बच्चा। इस तरीके से आपने आहिस्ते से पढ़ना है। आपने पढ़ना ये है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद 1 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, रोज़ाना ये अमल करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बच्चा आपका नेक बनेगा। अच्छा ये चाहे बड़ों के लिए भी अमल कर सकते हैं कि बड़े भी ऐसे, हाँ चाहे बड़े भी परेशान करते कोई तो ये अमल करे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ा भी नेक बन जाएगा। अब बच्चे परेशान करते तो बच्चे के लिए बड़ा ही अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला बच्चा नेक बन जाएगा इंशाअल्लाह। जी इस्तिखारा के जवाब की तरफ चलते हैं, क्या फरमाएंगे जी भाई? आयशा बिनते सईदा का इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे के अंदर इनके औलाद के मसाइल थे, औलाद नहीं हो रही है, तो इस्तिखारे के अंदर असरात के मामलात आ रहे हैं। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता है। तावीज़ात वगैरह इसके लिए ले लीजिए, इंशाअल्लाह बेहतर होगा इंशाअल्लाह। आप जहाँ भी से भी आपने हमसे रब्ता किया है वहाँ पर अगर हमारे रूहानी इलाज का स्टॉल लगता है तो वहाँ जाकर यानी घर के किसी मर्द को वहाँ भेजें, वहाँ से इनके लिए तावीज़ात हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल असरात ख़त्म होंगे तो औलाद के असबाब भी बन जाएंगे। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां हमारे रूहानी इलाज का स्टॉल नहीं है तो मैं एक नंबर अर्ज़ करता हूँ, इस नंबर पर आप हमसे बज़रिए टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे रब्ता कर ले तो इंशाअल्लाह आपको घर बैठे भी तावीज़ात हासिल हो सकते हैं। नंबर है 7400451126
7400451126 اس نمبر پر آپ ٹیکسٹ میں ہمیں اپنا پرابلم بھیج دیں اور ساتھ میں اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے بھی تعویذات حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا، میں کچھ روحانی علاج بھی اولاد کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یہ عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد کے اسباب بن جائیں گے۔ میاں بیوی دونوں کو یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 ٹائمز 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ کریم سے اولاد کی دعا کریں، جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کچھ سوالات اگر ہے تو دے دیجئے۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام۔ مطالعہ کرنے میں اور پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ مطالعہ کرنے میں دل نہیں لگتا ہے نا؟ پڑھنے میں اور مطالعہ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، جی اور سوال ہو تو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوت حافظہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ برائے قوت حافظہ روحانی علاج ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو۔ جی اور سوال ہو تو دیجیے۔ نیند کم آتا ہے، نیند پوری نہیں ہو پاتی اور کروٹیں بدلتے رات گزرتی ہے، نیند آنے کے بارے میں وظیفہ ہو تو عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، نیند کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد مدینہ دکھائے۔ عشق رسول میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے عشق رسول میں اضافے کے لیے۔ جی مطالعہ کرنے میں دل لگے، ارشاد بھائی کیا فرمائیں گے؟ مطالعہ کرنے میں دل لگے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی مطالعہ کرنے میں دل لگے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ بھی ہے کہ ذوق اور شوق ہونا چاہیے، جی اور جذبہ ہے، جذبہ رہنمائی کرے گا، جذبہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ ابھی شعیب بھائی جو آپ نے ایک پڑھائی میں دل لگنے والا جو ایک وظیفہ بتایا کہ 5 دن میں 5 مرتبہ جو یا اللہ یا رحمان 101 بار پڑھ کے، تو کیا وہ اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ریلیٹڈ اسی سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ دل نہ لگے، پڑھنے میں دل نہ لگنے کا ہی وظیفہ ہے، اب ان کا دل لگ ہی نہیں رہا، مطالعہ کرنے کی طرف ہی نہیں جا پا رہا ہے، یا پڑھنے کی طرف ہی ان کا ذہن نہیں بن پا رہا ہے، تو یہ عمل کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ یہی عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کا پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں دل لگے گا، ذہن بنے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنی صحبت بھی دیکھ لیں کہ ایسا بھی ہے کہ آپ کی صحبت کے ایسوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہو، بھلے آپ ماشاءاللہ کہیں پہ بھی کتاب وغیرہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست ایسے ہو جو جن کا پڑھنے کا ذہن ہی نہیں ہو، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھے گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے طرف بھی یہی آئے گا معاملہ کہ آپ کا بھی ذہن نہیں بن پائے گا، تو آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھے جن کا مطالعے کی طرف ذہن جاتا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی بنے گا ذہن۔ اور یا اللہ یا رحمان دن میں 5 مرتبہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی میں دم کر کے استعمال کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پڑھنے میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ایک سوال تھا کہ برائے قوت حافظہ مضبوط ہونے کے لیے بھی کوئی عمل؟ اس کے لیے کرنا ہی ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے بیمار عابد، اس ایک مختصر سا رسالہ ہے، شاید 32 صفحات کے آس پاس یہ رسالہ ہوگا، اس کے پیج نمبر زیادہ ہے، اس کے پیج نمبر 42 پر یہ عمل امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے۔ ایک تعویذ امیر اہل سنت نے عطا فرمایا ہے کہ کسی سادے کاغذ پر یا حیو یا قیوم صرف ایک بار لکھنا ہے، خیال وہی رہے کہ جو دائرے والے حروف ہیں وہ کھلے رکھیں اور ایک مرتبہ آپ لکھ کر اس کو لپیٹ کر کپڑے وغیرہ میں سی کر، جس کا حافظہ کمزور ہے اس کو پہنا دے، یا تو بازو میں باندھ دے یا اس کے گلے میں پہنا دے، انشاءاللہ عز و جل حافظہ اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ عمل بھی چاہے تو آپ کر لیں، یا حیو یا قیوم ایک ہی بار لکھنا ہے اور اس کو لپیٹ کر گلے میں پہنا دینا ہے۔ نیند کا روحانی علاج جاننا ہے کہ رات بتا رہے کہ کروٹوں پر گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے،
تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اب سب سے پہلے سونے سے قبل یہ 3 مرتبہ جو ہے نا لا الہ الا هو الحق المبین یہ پڑھ لے. اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لے. انشاء اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو جلد نیند آئے گی. اور ایک نیند ہوتا ہے کہ درد کی وجہ سے یا بدن میں کہیں پہ تکلیف وغیرہ ہو رہی ہو تو اس وجہ سے بھی جو نا نیند نہیں آتی ہے. اگر کبھی اس معاملات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو آپ نے اس لیے کرنا، اس پر عمل یہ کرنا ہے آپ نے لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرتے رہے سوتے سوتے. انشاء اللہ عز و جل درد میں افاقہ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو نیند جلدی آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. ایک سوال ہم سے کیا گیا ہے کہ عشق رسول میں اضافہ ہو اس کے لیے کوئی روحانی علاج. پہلے تو میں کچھ 2 عمل آپ کو عرض کرتا ہوں، اور چونکہ 1500واں جشن ولادت بھی اس سال انشاءاللہ الکریم ہم منائیں گے، بلکہ اب تو عاشقان رسول یہ اب سے ہی منانا شروع کر چکے ہیں کہ پیارے آقا کی ولادت کو 1500 سال مکمل ہونے والا یہ سال ہے. تو ابھی سے کئی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ الکریم، نبی پاک علیہ السلام کی جشن ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں. امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں بھی اب مبارکباد دے رہے ہیں. تو ہم بھی ایک عشق رسول اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی عشق رسول پیدا ہو، اس کے لیے آپ نے ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ان سے محبت میں اضافہ ہوگا. پیارے آقا سے محبت تو ہم کرتے ہی ہیں باحیثیت مسلمان، اور ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایک فطری طور پر ان سے محبت ہمارے دل میں ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس محبت میں اضافہ ہوگا، محبت مزید پختہ ہوگی. تو آپ سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے اس کتاب کو بہت آسان الفاظ میں شائع کیا ہے. تو آپ یہ کتاب کو دعوت اسلامی کی کسی بھی یعنی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے حاصل کریں، ہدیتاً خریدیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اس کے مطالعے سے آپ کے دل میں عشق نبی پیدا ہے اور اس کی انشاءاللہ عز و جل مزید جو ہے یہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ایک چیز تو یہ. دوسرا ایسی علماء اور صوفیہ کا یہ قول بھی ہے، بہت سارے بزرگوں کا یہ انداز بھی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرتے. تو عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں پیدا کرنے اگر ہے تو اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کرے. 1500 مرتبہ درود پاک کا اپنا معمول بنا لے. اور ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قہارو یا قہارو یا قہارو، یہ اللہ پاک کا نام ہے. اس کی برکت یہ لکھی ہے کہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا قہارو کی کثرت کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اللہ و رسول کی محبت انشاءاللہ اس کے دل میں پیدا ہوگی. تو آپ یا قہارو کی کثرت بھی کریں، انشاءاللہ دنیا کی محبت سے جان چھوٹے گی اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. ناظرین اکرام، آج کے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ الکریم کل اسی وقت میں پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے آپ کے سوالات کے ساتھ میں. آئیے اختتامی کچھ دعا بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. یا اللہ پاک ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب مغفرت فرما. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں. یا اللہ پاک اسی نسبت کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، عاشق رسول بنا. یا اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہم سے تمام دنیاوی پریشانیاں دور فرما دے، قبر میں آنے والی پریشانیوں سے حفاظت فرما، محشر میں رسوائی سے بچا. یا اللہ پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ پاک بلا حساب و کتاب جنت میں جانا نصیب فرما، جہنم سے آزادی عطا کر دے. یا اللہ پاک جن جن لوگوں نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں. اے پریشانیوں کو دفع کرنے والے رب، سب کی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دور فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر کرم کی نظر فرما دے.
جو بیمار ہے وہ شفا پا جائے، جو رشتوں کے منتظر ہے ان کے لیے اچھے رشتے کے اسباب بن جائیں، جو بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ یا اللہ پاک ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر